أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور اللہ. تمامی دوست بآواز بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے. جتنا بھی زور ہے بآواز بلند کوشش کریں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ہدیہ درود السلام. آنکھیں بند دل کی کھول لیں. تصور گنبد خضرا کر کے حضور کے در پر حاضری کا شرف حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. حمد و صلوات کے بعد انتہائی صد قابل تعظیم و تکریم معزز و محترم محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ عظیم الشان ماہانہ پروگرام جو کہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی تاریخ کو
دارالعلوم تاجدار مدینہ شہاب پورہ روڈ سیالکوٹ میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ہم سب آپ حاضر ہیں۔ دعا ہے مالک ہم سبوں کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دل میں سخن قدم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ پروگرام کوئی 10 15 20 سال کا قصہ نہیں، 25 سال کا قصہ نہیں، کتنے برس بیت گئے میرے مرشد کو یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے۔ ویسے تو میرے حضرت کی زندگی تقریباً 57 ایئرز 57 سال تقریباً ہو گئے ہیں، حضرت صاحب کو دن رات دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ بزرگی کا عالم ہے، بیماری بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ والوں کو یہ نشہ ہے، یہ حرص ہے کہ اللہ کی مخلوق پر محنت کی جائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہم آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک ایسی شخصیت کی، ایسے صوفی کی، ایسے درویش کی، ایسے پیر کی سنگت ملی ہے کہ جس کے سینے کا درد، جس کے اندر کا درد صرف ایک ہی ہے کہ اللہ سے جو دور ہیں اللہ سے مل جائیں، جو اللہ سے دور ہیں وہ اللہ سے واصل کیے جائیں۔ تو عرصہ دراز سے اس مسجد کے اندر اور اس سے پہلے مختلف مقامات پر میرے سیدی و مرشدی کا پروگرام ہوتا ہے، اور کئی دوست میں چہرے دیکھتا ہوں کہ جب سے آئے ہیں انشاءاللہ ان کے عشق میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ڈیوٹی دیتے ہیں۔ حقیقت میں اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو سامعین محترم، جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہو۔ رمضان کریم کی آمد ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے متعلق میرے آپ کے کریم آقا، سب پڑھو صلی اللہ، توجہ تواڈی اور پاسے ذرا پھر پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ اس سے جو پچھلا مہینہ گزرا میرے آقا نے فرمایا شعبان شہری اور رمضان شہر اللہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ ویسے تو سارے اللہ تعالیٰ کے مہینے ہیں، لیکن اس میں کیا خصوصیت ہے کہ شعبان کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار پورا شعبان روزے رکھتے، حتیٰ کہ شعبان کو رمضان کے ساتھ ایسے ملا دیتے۔ شعبان کے روزے نفلی ہیں، لیکن رمضان کے روزے رب تعالیٰ نے فرض کیے ہیں۔ حدیث مبارکہ نبی کریم، سب پڑھو صلی اللہ، دھیان رکھیا کرو نبی پاک دے نام تے، دل حاضر کر کے بہو، انج نہیں ہے کہ بت لے کے بہ جائیے تو دل اوکھے سوکھے بیٹھے تے آئی ہیں نا، تو جی دل وچ لے آئیے تو پھر کتنا فائدہ ہوئے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ممبر کی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، حضور نے فرمایا آمین، صحابہ سن رہے تھے، بڑے متعجب ہوئے، نہ کسی نے دعا کروائی، نہ حضور نے کہا دعا کے لیے، پھر حضور نے آمین فرمایا۔ پھر دوسرے سیڑھی پر حضور نے قدم مبارک رکھا، پھر میرے آقا نے فرمایا آمین، صحابہ متعجب ہوئے، حیران ہوئے، پھر حضور نے تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، پھر فرمایا آمین۔ جب معاملہ ختم ہوا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ نے آمین فرمایا، اس میں حکمت کیا ہے، ہمیں سمجھائیے، ہمیں بتلائیے۔ تو توجہ سے سننا، میرے آقا نے فرمایا جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل میرے پاس آیا، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہلاک ہو گیا وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو گئی۔ روزہ رکھیا کہ نہیں رکھیا؟ بولو والا کی کیتا ہے؟ روزہ رکھیا ہے، تو شام نو یہ دیکھنا ہے جی سب فرماتے نے کنا کو صبر آیا ہے، روزہ تے صبر دا درس دینا ہے۔ یہ ویکھنا سگریٹ پین والے بھائی
تیرے اندر کتنا صبر آیا ہے؟ روزہ ہی سگڑنا کھول دے کی صبر کی آیا، فائدہ کی ہویا؟ پھر افطاری تو پہلوں روزہ رکھیا تے نال ہی شیڈیول بنتا ہے، آج یہ پکنا چاہیے، آج یہ پکنا چاہیے، آج افطاری میں یہ ہونا چاہیے۔ نفس نو راضی کرنے پہ جائے، نفس دی تے مخالفت کرنی ہے۔ اینو ذرا کنج کے رکھو نا ایک مہینہ، انج دا کر چھڑو کہ ظالم اگڑے ہی نہ، سارا سال ستا ہی رہے۔ انج دا والا ایک ہی روزہ رکھ کے ویکھیے، ہاں اللہ والے کر دے نے، پانی نہ رکھیا تے پانی نال ہی کھول لیا۔ امام حضرت علی شیر خدا دے گھر وچ یہی ہویا، امام حسن حسین نے کیتا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کیتا۔ پھر سارا دن شیڈیول بنانے ہیں، اج سیری وچ، اج نفطاری وچ، اج گرمی بڑی ہے، اج اے مشروب ہونا چاہیے۔ میں منع نہیں کرتا، حرام ہی نہیں، لیکن میرا بھائی ویکھیے تے اس صبر کنا آیا ہے۔ روزے نے سانو کی سبق دیتا ہے؟ تے شام ویلے روزہ کھولن تے تباہیاں مچا چھڑنے سے، سموسے پکوڑے اللہ اللہ فلان یہ وہ۔ نماز جماعت جاندی ہے تے پئی جائے، کھانا نہیں ضائع ہونا چاہیے، کھانا نہیں جانا چاہیے۔ حالانکہ میرے آقا دی سنت کی ہے، پتہ جی نبی پاک دی سنت کی افطاری دی؟ میرے آقا تو کثرت کے ساتھ کھجور کے ساتھ روزہ کھولتے، اگر کھجور نہ ہوتی تو خشک کھجور کے ساتھ کھولتے، اگر وہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے ساتھ افطار کرتے۔ ہوں ساڈے دماغ 'چ بیٹھا پانی نہ روزہ نہیں کھولی دا جی، کی ہوندا جی؟ کلیجہ ڈک ہو جاندہ ہے۔ نبی دی سنت تے نقصان ہوئے کدی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے آقا نے کھجور کے ساتھ روزہ افطار فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو کسی شخص کا روزہ افطار کرواتا ہے رب تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو کھانا کھلائے۔ میرے آقا نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ پیٹ بھر کے، بلکہ پانی کے اوپر دو شخص بیٹھے ہوں تو جو پہلے پانی کا ایک گھونٹ پیش کرے افطاری کے لیے، رب تعالیٰ اس کو بھی پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بھائی روزے آ رہے ہیں، انشاءاللہ بلڈ پریشر صحیح رہے تے شوگر شاگر بھی کوئی نہ رہے، اللہ کرے رمضان دی برکت دے نال اے اندر دیاں ٹیک چالیاں نے۔ کل تک تے سارے فٹ ساں، روزے آ گئے تے نہیں میں وال نہیں، منو انج ہو گیا، منو انج ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہو گیا، تیرا میرا دل بیمار ہو گیا۔ پیر سونا سائیں سب پڑھو رحمت اللہ علیہ۔ یار کنجوسی کر دیو عجیب القلب پہ، وہ انی بھی ستی فقیری نہیں چاہیے کہ بندے نے پتہ نہیں لگے آکھن والا کی آندا پیا۔ پیر سونا سائیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر ہاتھ ٹوٹ جائے تو کام چل جاتا ہے، پاؤں ٹوٹ جائے تو کام چل جاتا ہے، سر پھٹ جائے تو کام چل جاتا ہے، کام نہیں رکتے۔ اگر دل خراب ہو جائے تو سارے کام رک جاتے ہیں۔ دل خراب ہو جائے نا تو سارے کام رک جاتے ہیں۔ سارا مہینہ تیاری کرتے رہے، پہلی تے جانا ہے، پہلی تے جانا ہے، ہن اج ہی شادیاں آ گئی سارے، اج ہی سارے کام آ گئے۔ کل تک نیت ٹھیک سی، اج ہن شیطان نے غلبہ کیتا، نہیں یار اگلی پہلی تے چلاں گے۔ یہ بھی پتہ ہے کہ اگلی پہلی روزیاں میں آ رہی، اخیر دے دن ہونے، یہ پتہ ہے کہ ایتھے آنا آسان ہے، اس پہلی تے اگلی تے شاید ہو سکتا مشکل ہو جائے۔ تو دوستو رمضان کریم نے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہتھیار دیتا ہے جہد نال ساڈا نفس اتے غلبہ آ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا۔ سب نہیں فرماندے کسی دے دو دشمن ہون، ایک بھکھا ہوئے ایک پیاسا ہوئے تے والا وہ کسی دا مقابلہ کر سکتا بھکھا پیاسا بندہ؟ یہ نفس نو بھوک تے پیاس دے نال ماریے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ اب میں ہدیہ عنایت کے لیے محترم جناب سرفراز احمد طاہری صاحب کو دعوت دیتا ہوں، مائک پر آئیں اور آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عنایت کے چند اشعار، پھر اس کے بعد منقبت، اور انشاءاللہ اسی دوران سیدی و مرشدی پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا درویش اہل سنت حضرت مولانا خلیفہ پیر ریاست علی بخشی طاہری نقشبندی مجددی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کا خطاب دل نواز ہوگا۔ محمد سرفراز احمد طاہری صاحب۔ یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا،
حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی کے عالم میں دیکھو عالم سارا، کیف و مستی کے عالم میں دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا میں ہوں سوالی، آپ ہیں میرے داتا، آپ کے در کا میں ہوں سوالی، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو، آپ تو ہیں آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا۔ جزاک اللہ۔ ہدیہ منقبت کے لیے محترم جناب ابرار طاری صاحب مائک پر آئے اور آ کر اپنے پیر و مرشد کی شان میں ہدیہ منقبت ابرار حسین طاری پتایا اپنو حالا دا یارو، پتایا اپنو حالا دا، پتایا اپنو حالا دا، نکمیاں نو کم لجپالا دا، نکمیاں نو گل لاوڑا، ہوندا کم لجپالا دا، او پانی دی نہر ہووے، او پانی دی نہر ہووے، او رل کے دعا کرو، او ساڈے سجن دی خیر ہووے، او رل کے دعا کرو، او ساڈے سجن دی خیر ہووے، جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا، جاواں صدقے اللہ بادی پیر
پیر سونیا جاوا صدقے اللہ بادی پیر سونیا اکھاں ترس گئیاں تیرے ہی دیدار نو اکھاں ترس گئیاں تیرے ہی دیدار نو تیری دید جیسے دکھے یار نو اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا جند ہن ہجر والے سیتے میں نہ سندیے جند ہن ہجر والے سیتے میں نہ سندیے کول جے بولا ہو سینے تاں ٹھنڈ پیندیے کول جے بولا ہو سینے تاں ٹھنڈ پیندیے کول جے بولا ہو سینے تاں ٹھنڈ پیندیے ساڈا سونیا تو مان تے ترانے ساڈا سونیا تو مان تے ترانے تیرا عشق ساڈا دین تے ایمان اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا پیرا سندھ والیا تے اچھی شان والیا پیرا سندھ والیا تے اچھی شان والیا کوچے آنے کمے آنو سینے لان والیا پیرا سندھ والیا تے اچھی شان والیا کوچے آنے کمے آنو سینے لان والیا کوچے آنے کمے آنو سینے لان والیا تو تے ساڈیاں امیداں دی بہارے تو تے ساڈیاں امیداں دی بہارے تو تے عاشقاں دے دلاں دا قرار اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا اکھاں ترس گئیاں تیرے ہی دیدار نو اکھاں ترس گئیاں تیرے ہی دیدار نو تیری دید اج سے دکھے یار نو اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا روشن چراغ تو سونے سائی بلی دا روشن چراغ تو سونے سائی بلی دا روشن چراغ تو سونے سائی بلی دا انیرا تو سا دور کیتا ایتھے اوتے گلی دا انیرا تو سا دور کیتا ایتھے اوتے گلی دا تینوں پر کیتا سونے سائی پیر نے تینوں پر کیتا سونے سائی پیر نے بادشاہ بھی تیرے درد فقیر نے اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا
خواجہ پیر مٹے دا تو نظر منظور خواجہ پیر مٹے دا تو نظر منظور پیر سونے سائیں دی تو اکھیاں دا نور پیر سونے سائیں دی تو اکھیاں دا نور اج بھی آیا دربار تے اج ریاست بھی آیا دربار تے کری کرم ایسے آسی گناہگار تے اللہ بادی پیر سونیا چاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا چاواں صدقے اللہ بادی پیر سونیا اکھاں ترس گئیاں تیرے ہی دیدار نو اکھاں ترس گئیاں تیرے ہی دیدار نو تیری دید اجیسے دکھے یار نو اللہ بادی پیر سونیا جاواں صدقے 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 اللہ بادی پیر سونیا سر دوست نروشی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا مولانا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ مکتب سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا وظیفوں ورد چلوں سے اگر حاصل خدا ہوتا مرشد بن خدا ملتا تو مرشد کب روا ہوتا ہر چیز قدر ادوں پاندی ہے جدوں نکل ہتھاں وچوں جاندی ہے اور تیری عمر آئے گھٹ دی جاندی ہے نیک کمائے اج وقت ہے پاک ذات جس نے بغیر تھما دے آسمان میں چھت بنایا میرے آقا نے فرمایا جتنا اس دنیا چ رہنا ہے ان دے واسطے اتنا کرو جتنا اگے جا کے رہنا ہے ان دے واسطے اتنا کرو صاف ظاہر ہے کہ ایتھے بندے تھوڑا رہنا ہے آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گئے دوستو جدوں اذان ہو جاوے تکبیر بھی ہو جاوے ادو بعد جماعت کا کتنا ٹائم ہوتا ہے کسے مولوی 10 منٹ رکھے ہوئے نے کسے 15 منٹ رکھے نے کسے 20 منٹ رکھے ساڈے ساریاں دے کناں وچ اذان ہو گئی ہوئی تکبیر بھی ہو گئی
ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਕੋਨਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਮਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਬੀਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਮਾਤ ਕੋਨਾ ਹੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੋਵੇ। ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜਾ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਰੋਵਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਆਇਆ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ, ਜਾਵਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਗਿਓ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਬਣਦਾ। 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੇਖਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕੱਲ ਬੱਚਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਰਾਤੀ ਆਇਆ, ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਥੱਕਾ ਆਇਆ, ਸਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਐ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? نقصان بھی سڈا ہے تو فائدہ بھی اپنا۔ آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ۔ بندے نو کامیابی دا بڑا خیال ہے، شوق بھی جیڑی بھی فیلڈ چ ہے نا، آندا میں کدے کامیاب ہو جاواں، کامیاب ہو جاواں۔ اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کامیاب ہونے تے اعتراض کام کر لو۔ جیڑا بندہ آندا نا میں کامیاب ہو جاواں، اللہ تعالیٰ فرماندے نے اعتراض کام کر لا، وہ بندہ کامیاب ہو جاوے گا۔ کسی بھی قوم دا، کسی بھی علاقے دا ہے، اگر اسے 3 کام کر لے، وہ پھر اللہ نے گن کے دسے نے، قد فلاح، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ من تزکا، پہلا کام ہے کہ اپنے نفس نو پاک کر لیا۔ دوسرا وذکر اسم ربہ ہی، اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا۔ رب دا نام ہے، اسم میں نام ہوتا ہے۔ رب دا نام کی اللہ ہے، رب نام نہیں۔ رب رحیم کریم مالک خالق، یہ تو انہیں صفتاں نے۔ جویں ساڈے کوئی حج کر کے آندا ہے انہوں نے حاجی صاحب، ڈاکٹر صاحب، ماسٹر جی، یہ انہیں صفتاں نے، نہ تو ان کا کچھ ہور ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات فرماتے ہیں اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، وہ ہے اللہ۔ تے پہلا کام کیڑا ہے؟ اپنے نفس نو پاک کرے۔ نفس پاک کیویں ہوندا ہے؟ ان دے واسطے بھی 3 کام کرنے پوندے نے، موڑے پاک ہو سکتا ہے۔ جے وہ کام نہ کریں، وہ 3 کام نہ کریں، تو پھر ساری رات مصلے تے کھڑوتا جاؤ، وہ نفس پاک نہیں ہوئے گا۔ تکبر عزازیل راخار کر دے، بس زندہ نے لعنت گرفتار کر دے۔ ہن تو اسی شیطان سانو گمراہ کر چھڈیا۔ شیطان نو کہیں گمراہ کیتا؟ نفس نے۔ نفس بادشاہ ہے، شیطان دا وزیر ہے۔ انہوں شیطان نو کہیں کیتا گمراہ؟ نفس نے۔ اللہ کی ذات فرماندے نے پہلے اپنے نفس نو پاک کر۔ نفس پاک کیویں ہوندا ہے؟ 3 کام کرنا، جویں کسی نسخے چ
کوئی دسدا نا آ فلاں فلاں چیز پا، فلاں فلاں چیز پا، اللہ دسدا پیا ان دا نسخہ کیڑا کیڑا ہے؟ پہلا کام کسے کامل مکمل پیر دا مرید ہوئے جی پہلا نسخہ تین پہلی دوائی نہ لبے نسخہ نہ مکمل رہے گا۔ اللہ پہ دسدا اللہ پہلا نسخہ دوائی کی ہے کامل مکمل پیر دا مرید ہوئے۔ ہوں کامل مکمل کنوں آدھے نے جن دے وچ ترائے صفتاں ترائے چیزاں ویکھو تے ترائے نہ ویکھو۔ انج آدھے نے بندے پانی پیویے پُن کے تو مرشد پکڑیے چن کے، انہوں نے بیچاروں پتہ تھا کوئی نہ چننا کی ہے تے پڑنا کی۔ اللہ دی ذات فرماندے نے کامل پیر کامل مکمل پیر، بزرگ فرماندے نے ان دے وچ ترائے صفتاں ہون او کامل ہوندا ہی سید ہوئے یعنی ذات نہ ویکھو، بزرگی ذاتاں وچ نہیں ہوندی، زارا دورہ حدیث کیتا ہوئے نہیں، جیم جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھ دے، علم میں نہ ویکھو ذات بھی نہ ویکھو، تریا ان تک عمر نہ ویکھو بھی یہ بچہ ہو کے تے یہ بھی بزرگ بن گئے، کئی پیدائشی طور تے ولی ہوئے کئی بڈھے ہوئے اجے بھی داڑیاں مناؤندے نماز نہیں پڑھتے، ضروری تو نہیں کہ بڈھا کے بزرگ بن جاوے گا، اللہ دے نا تے بچپن وچ بھی ہو جاتا۔ یہ تین چیزاں تا نہ ویکھ، ان دی ذات کی ہے، ان کو علم کتنا ہے، تریا یہ نہ ویکھ بھئی ان دی عمر کتنی ہے، یہ تو یاد رکھ نا۔ ہن ترائے چیزاں ویکھنیاں نے، پہلی چیز ہے شریعت دی پابندی، خلاف پیمبر کسیرا گزیر تے ہرگز بمنزل نہ خہد رسید، اور جیڑا نبی کریم دے طریقے تو باہر ہے وہ کدے بزرگ بن نہیں سکتا، اگ کھاوے پانی تے چلے بھاویں اڈے اسمانہ تلے، جیڑا سوم سلاد دا تارک کچھ نہیں ہوندا ہی پلے۔ میرا جی پیر رات نو اٹھ جاندے نبی کریم میں آخیا رات نو اٹھ کے کرو۔ بازی بستامی رحمت اللہ علیہ کو کوئی بندہ گیا تے آندا جی مینوں مرید کر لو، آپ نے فرمایا کسی بزرگ دا مرید ہو؟ آخر جی مرید میں تو سنیا تسی بزرگ ہو، کیویں؟ آخر تسی اٹھ جاندے ہو؟ آپ نے فرمایا مکھی نہیں اٹھ لیندی، یہ کوئی کرامت ہے؟ شریعت ہے تماشا نہیں، یہ لوہے کے چنے ہیں پتاشا نہیں۔ شریعت دی پابندی کرنا اوکھا کام ہے، کرامتاں جڑا چھوٹا ولی مجذوب وہ بھی کھا لینا، ان دی بیعت دا حکم نہیں، ان دی بیعت نہ کرو، ان دے کول بہو بھی نہیں، جو زیادہ مہربانی کرے گا تو تیرے اپنے رنگے کر لے گا، جن دے کول جتنا کچھ جو اتنی سخاوت کر سکتے ہیں وہ تینوں مجذوب کر دے گا، اروڑیاں تے بیٹھا رہے، لیکن ہوندا ولی ایک بندے وہ ہوندے نے جنہاں دی زبان بھی غافل ہوندی ہے تے دل بھی غافل ہوندا ہے، وہ دنیا دار نے۔ کچھ لوگ ہی ہو جائے نے جنہاں دی زبان ذاکر ہے تے دل غافل ہے، یہ مولوی عالم لوگ نے، انہاں دا فرق اتنا ہی ہے، انہاں کو علم ہے، انہاں کو علم نہیں۔ دنیا خاطر لوگ بیچارے ایک پل سکھ نہ سمدے ہو، دنیا خاطر عالم فاضل گوشے بہ بہ روندے ہو۔ دکانوں کا فرق ہے نا، کسی کریانے دی پا لئی، کسی کپڑے دی پا لئی، یہ دین نال دنیا کماؤندے نے،
دوئیں جہانی مٹھے باہو جنہ کھادی ویچ کمائی وہ شریعت دا پابند ہوئے یہ ویکھنا شریعت دا پابند کنوں آندے نے 5 وقت دا نمازی ہوئے داڑھی ان دی مٹھی بھر ہوئے اپنیاں عورتاں کو پردہ کرے یہ شریعت دا پابند ہے نماز با جماعت پڑھے کوئی نماز شرعی عذر نہ رہ جاوے نا اللہ غفور رحیم لیکن عادت نہ بنا لوے کہ نماز جماعت دی لوڑ ہی کو نہیں ایک یہ نشانی پتہ لگ گیا دوئی نشانی ہوندے چھے ویکھو بھی تمہ تا نہیں رکھدا جتنا لالچ سے دور اتنا سینے میں نور جتنا انسان لالچ ہوندہ ہے نا بزرگی تے لالچ یہ سوکنا نے ایک سینے میں نہیں رہ سکتی جے بزرگی ہے تو اس لالچ نہیں ہوئے گا جے لالچ ہے تو بزرگی نہیں ہوئے گی یہ دوئی چیزیں بے تمہ ہوئے شیخ سادی فرماندے نے پیر با تمہ رہ زن جیڑا تمہ واسطے پیری مریدی کردہ تو ڈاکو ہے وہ پیر نہیں وہ ڈاکو ہے دو چیزاں ہو گئی ہیں تری یہ بھی وڈیاں کتاباں بھی تسی لبے لباب لو گے نا تو یہ نقطہ نکلے گا یہ میں تو سانو مختصر جگہ کر دسیا جی میں سانو سمجھ آ سکتی ہے شریعت دا پابند ہوئے بے تمہ ہوئے تری چیز کی ہے انہوں خلافت کسے بزرگ دی ہوئے یہ نہیں ہے فلانے پیر دا پتر ہے کئیاں پترہ نے تو اپنے پیر دی بیعت ہی نہیں کی تھی انہوں ساری عمر پیو ہی آکھ دے رہے ہیں ابو جال بھی حضور نو بھتیجا تاں دیا نبی نہ سمجھدا نا تو انہوں کچھ بھی نہ ملیا کہ حضرت بلال کتھو وکدے آئے وہ نہ نبی سمجھا تو مالا مال ہو کچھ لوگ گدیاں تے جا کے ویکھو نا شیراں دیاں ماریاں گدڑ پہ کھاندے سارے نے میں نے گل کردا اکثر ایسے لوگ نے نماز بھی نہیں پڑھتے عورتوں تو لتاں بھی گھٹاؤندے نے مریداں کو منگ کے بھی کھاندے نے تے پھر بھی آندے نے مرید جاندے نے دعا کرو ساڈے واسطے آپ بابا منگتا در کھڑے درویش جیڑا تیرے کو منگتا بنتا اس تینوں دینا کی یہ ویکھو انہوں خلافت ہوئے پیر دا پتر ضروری تو نہیں وہ پیر ہوندا حاجی دا پتر حج نہ کرے تو وہ بھی حاجی ہو جاتا ہے وہ بھی حج نہیں ہوتا ہے وہ حج نہیں ہوتا اگر حج کر لے مڑ حاجی ہو سکتا ہے پیر دا پتر بھی اگر وہ کورس کر لینا ہے مڑو پیر بن جاتا ہے کورس دا پتہ میرے تو عام فقیران میں پتہ ہے بھی اتنے لطیفے ہومن اتنے اسباق ہومن اتنے مراقبات ہومن تے وہ کامل ہو بنتا ہے سارے پنڈ نو سیال کوٹ شہر والا کے ان پڑھ نو اے ایم اے وہ ایم اے بن جائے گا پڑھیا ہوئے ایم ہوئے آتا ہوگا کوئی نامی آکھیا تو ایم اے آ اسی طرح کچھ لوگ داتا صاحب فرماتے ہیں پیر نہیں اڑتے مرید اڑاتے ہیں تعریفاں جھوٹیاں کر کے یہ وقت دا کتب ہے وقت دا غوث ہے پیران دی اولاد نو میں انجی مرید ہی خراب کر چھڑ دے دیں انہوں نے کی لوڑ ہے مجاہدے کرن دے انہوں نے کی لوڑ ہے کچھ حاصل کرن دے باقی باللہ رحمت اللہ علیہ مجدد منور ثانی دے پیر نے بڑا مقام آپ دا نظر چوک کے ویکھ دے آن تو لوگ تڑف جاندے ہیں
ہمیشہ نظر نیوی رکھ کے ٹردے ہیں. دلی دے بازار چاہتے پے نے زبیدہ کنگھی کراؤندی پئی محل تے بیٹھ کے کی ویکھدی ہے کہ دنیا پروانیاں طرح جھڑدی پئی. اس زبیدہ نے پوچھا اپنی نکرانی کولوں اے کیڑا بادشاہ ہے؟ اس نے کہا یہ بادشاہ نہیں ایتھے ایک درویش رہندا وہ ہے. زبیدہ کہا قسم مینوں اس ذات دی جن دے قبضے چ میری جان ہے اصل بادشاہ تا لوگ. داتا صاحب دی قبر تے جاندے ہو تو تھوڑا دل آندا وضو کر لو. ایم پی اے کوئی وزیر آوے تو انہوں وضو کر کے ملتے ہو؟ نہیں ملتے نا. وہ خدا دا دوست ہے نا تو خدا دلان چ پا چھڑدا. باقی بلا رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ ہوئے. باقی خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ انہوں دے پیر آنے. انہوں دا دو طرح جڑا نا وہ کبوتر رکھ لے نہ نمازاں نہ کوئی خیال کوئی نہ. وہ خواجہ امکنگی رحمت اللہ علیہ دی وہ جی ہے نا بیٹی اس اپنے پتر نو آخیا پتر تو کہڑے کماں تے لگ گیا تیرے نانے دی دولت آئی دلی وچ ہے انہوں کوشش کر لیاون دے. اگے تو ماواں دیاں گلاں منتے ہیں لوگ تو ہن تو ماں پیو دی بھی کوئی نہیں منتا. پھر بھی میں سارے نہیں آکھاں گا کچھ لوگ ہوندے ماں نے انہوں بھیجیا وہ دلی وچ آ گیا. باقی بلا رحمت اللہ علیہ پلنگ تے بیٹھے ہیں تو یہ گئے. انہوں نے پوچھا بیٹا کون ہے تو اس آخر جی میں حضرت خواجہ امکنگی دا دو طرح نواسا. باقی بلا پلنگ تو اٹھی بیٹھے انہوں پلنگ تے بہایا آپ تھلے بیٹھ گئے. گھر دا حال احوال پوچھنے لگ پیا. پھر باقی بلا رحمت اللہ علیہ پوچھا کیویں آئے ہیں؟ آندا جی تھوڑے کول میرے نانے دی دولت ہے. ہے میں وہ لمن آیا. آپ نے فرمایا پھر تھلے بیٹھ جا. اچھی جگہ تو پانی نہیں چڑھتا ہوں تھلے بیٹھ جا. آپ اتنے ہو گئے. پھر ڈیوٹی لگائی نالے گویا سٹیا کر نالے جھاڑو پھیریا کر. اور جنوں پیر کام تے لاؤندا ہے نا کئی شاید دیو ہوندا ہے انہاں دا کام تو فرشتے بھی کر جاندے نے. تسی فقیرو خوش نصیب ہو جنہوں پیر کام تے بلا لیندا ہے. میرے نہ گل ہوئی گئی ایک حضور دے. حضور فرمایا ریاست علی لوگ محبت والے ادھر بھی ہیں. میں کہا جی کوئی شک نہیں. وہ کہتے ہیں یہ کام ہم کریں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ کام تم کرو. میں کہا جی ساری خوش نصیبی ہے تے اللہ دی مہربانی. پیر جنوں کام تے لاؤندا ہے عام بندہ کام تے لاوے وہ کیوں لاؤندا ہے؟ دیہڑی دیو ہوندا ہے نا. پیر لاؤندا ہے نا اس پتہ کیوں جی دیہڑی دینی وہم و گمان چ بھی نہیں آ سکتے. وہ ڈنگراں پانی پیواوے کرے گوہا اجے کرے. ایک دیہڑے نا گلاواں جا پی گیا ہاتھ نو گاں دا
وہ گاں ڈری، وہ دوڑی، یہ گستیندا نال چلا گیا۔ خواجہ مکندی رحمت اللہ علیہ خواب وچ ملیا، میں کہاں تینوں اتنا اوکھا نہ کیتا۔ آپ نے فرمایا گندے بھانڈے چ دودھ ودا چھڈاں تو تساں ہی پوچھنا ہے مینوں۔ اندے ذہن چ اجے ہے کہ میں صاحبزادہ ہوں، میں اینوں ایہو جے کام تے لایا کہ اندے ذہن چوں یہ گل نکل جائے۔ اجے بھی اندے ذہن چ ایہو ہی ہے، میں تو صاحبزادہ ہوں، میں صاحبزادہ ہوں۔ کہیں مکیوں خالی مڑ آؤندے، کہیں گھر بچ یار نو پا باندے۔ یہ مقدراں دی گل ہوندی دوستوں۔ کتنی دنیا جاندی رہی پیراں کول تے آوندی رہی، وہ سارے تے نہیں داتا بنے، سارے تے نہیں حضرت سلطان باؤ بنے، کہ ہاں ایکو ایک مرید ہور بھی ہاں رزلٹ آتا ہے نا تو لکھیا ہوتا ہے اے بندے اس بچے نے بڑے نمبر لے اس کلاس ہور بھی تو ہوں گے۔ ہوں جہے فیل ہو گئے نا وہ آدھے نے سانو استاد پڑھائی کوئی نہ، اس کیویں پڑھ لیا۔ جیڑا کھوہ تے گیا بانڈا مدہ ماری رکھیا، پانی بچ پیا کوئی نہ، واپسی تے آن کے پیاندا اتنے پانی کوئی نہ۔ لوکاں آکھیا جے پانی نہ ہو گیا تو یہ کتوں بھر کے آ گیا۔ دوستو اسی جے اپنے پیر خانے جانے آئے اسے ویندے نے کئی لوگ چوریاں چھڈ گئے، رشوتاں چھڈ گئے، انسان بن گئے، تے جو اتنے فیض نہ ہوئے وہ کیویں بن گئے۔ اسی بانڈا سدھا رکھیے نا پانی اتنے ہے، تھانوں میں دس مینوں تھوڑے نال کوئی دشمنی آئی کہ میں تھانوں بیڑے ڈاکٹر دا پتہ دسنا گناہ، بیڑے پیر دا پتہ دسنا گناہ، چنگے ڈاکٹر دا پتہ دسو یہ ثواب ہے، چنگے پیر دا پتہ دسو یہ بھی ثواب ہے۔ چنگے پیر جو 3 صفتاں ہوندیاں نے، شریعت دا پابند، بے تما، انہوں خلافت ہوندی ہے کسی بزرگ دی۔ اس صفت کا اگر تجھے ملے گدا، جانو دل سے اس کے قدموں پہ ہو فدا۔ یہ جو صفتاں والا کوئی بزرگ مل جائے اسی جانے ہیں کی آکھنے ہیں۔ میری جی بیوی رس گئی، میرا کاروبار کوئی نہیں، اللہ والے ہیں خوش نہیں ہوں گے، یہ انہوں دا گاہ کی نہیں، سونے والی دکان تے جا کے سبزی پوچھدا میں۔ جس وقت بندہ اتنے جانا ہے نا تو آندا جی میں اللہ دی محبت لینی۔ وہ پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ کو بنگال تو بندہ آیا، فقیراں دسیا یہ جی بنگال تو آیا۔ آپ نے پوچھا کیویں آیا ہے؟ آخو جی دنیا دی کسی چیز دی کمی نہیں ملنی، میں اپنے تیارے تے آیا، میں تو آیا اللہ دی محبت لمن۔ پیر مٹھا رحمت اللہ علیہ خوشی نہ کھل گئے، فرماندے نے میرا اصل گاہک تا اج آیا۔ جدوں جا کے اللہ والیاں کول دنیا منگنے ہیں اور دنیا تو آپے آ جاندی، منگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی۔ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے میرا محبوب ساری دنیا وچ بادشاہی بھی،
ساری دنیا دی قیمت میرے نزدیک ایک مچھر دے پر جتنی بھی ہوندی نہیں ہے، میں کافرانو ایک گھٹ پانی میں نہ دینا۔ مچھر دی کتنے پر دی قیمت کتنی ایک ہوندی، تو ایو منگدا بننا، اللہ والے راضی نہیں ہوندے۔ انہاں دی گاہک ہی بنو نا، گاہک بن کے مڑ اللہ دے بندے راضی ہو جاندے ہیں۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی انہاں دے 2 صاحبزادے ہیں، جیسے وہ بزرگ پردہ کر گئے، انہیں پتراں نوں 16 لاکھ روپیہ آیا وہ زمانے وچ۔ تھوڑے اندر دی گل 100 کتنا ہوندا، ہن تو قدر کو نہیں جاندی، اسے 16 لاکھ دونوں صاحبزادہ نے ملیا۔ جیڑا وڈا نا اس اتنے پیر تے کھڑے ونڈ چھڈیا۔ مریداں آکھیا حضرت یہ ایڈی بیڑی شائع ہے تے تھوڑے باپ کیوں جمع کیتی آئی؟ آپ نے فرمایا یہ ہے ناگ، تے میرے باپ نوں دا منتر آوندا، مینوں منتر نہیں آوندا، میں ڈر گیا ڈس نہ لگے، اس قرون میں ڈس لیا۔ وہ حافظ بھی آ تے عالم ہی اس میں ڈس لیا۔ تسی میں یہ خیال رکھو، کام کرنا منع نہیں، کریا کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جیسے کام کرتا ہوں میں نا، ویکھن والے آکھن نے پکا دنیا دار ہے، جس ویلے نماز پڑھتا ہوں وہ آکھن پکا نمازی، جیسے جہاد تے جاویں لوگ آکھن پکا غازی۔ دنیا دا کام کرنا منع ہے، جے منع ہوندا تو نبی تو کوئی بھی نہ کرتا۔ چیز تو دنیا دے کنوں نے، از خدا غافل بدن نیک ماشو نکراہو فرزندو زن۔ اور سونا چاندی تے بیوی بچیاں نو دنیا نہیں آدھے۔ کئیاں نبیاں شادیاں کرائیاں، کئیاں بچے بھی ہوئے، کاروبار بھی کیتا، جے اے دنیا ہوندی تو نہ کرتا، وہ نہ کیتا ہے۔ مولانا روح فرماندے نے کیویں کرنا ہے، منع نہیں۔ لیٹرین جاون تو کوئی روکے یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ تو لازمی چیز ہے، جانا پوندا ہے۔ پر کوئی بندہ ایسا ہے جڑا سارا دن ہی لیٹرین چ بیٹھا رہے، اسی بیٹھے نہیں رہتے، اور دنیا دا کام لیٹرین ہی ہے۔ جدوں فارغ ہو میں تو فوراً نکل آیا کر، ذکر الخیال رکھے، نماز سستی کدے نہ ہو، اللہ کرے تندرستی رہے، بیماری وچ بھی معاف نہیں۔ امام حسین علی مقام فرمایا ہے میرے نانے دی امت پالی گل تے ہے کسے غلط بندے دے ہتھاں وچ ہاتھ نہ دبیا ہے، باویں سر دینا پہ جا۔ آپ نے سر دے چھڑیا، یزید شرابی آ غلط کام کردہ اندر ہاتھاں چاہتا نہ دیتا۔ پھر نماز نہ چھڑیا ہے، باویں پانی بند ہو جاوے، باویں تیراں دی بارش ہوئے، اے نماز بھی نہ چھڑیا۔ تھوڑا جا روزوں کا ذکر ہو جاوے۔ اللہ کی ذات فرماندے ہیں روزے میں کیوں فرض کیتے، میرے کو بجٹ مک جاندہ ہے، نہیں روزیاں چے رزق میں زیادہ کر چھڑنا۔ ویکھن چ بھی آیا ہے کہ اللہ کی ذات رزق اگے نہ زیادہ کر چھڑتا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جیڑے بندے دی زندگی وچے ماہ رمضان آیا پھر بھی ان دی بخشش نہ ہوئی، وہ ہلاک۔
इंज क्यों आख्या? फरमाया कि इन दे विच एक दुश्मन थोड़ा कैद हो जाता है, शैतान अबलीस कैद हो जाता, दूआ कमज़ोर हो जाता है। जिस बंदे का एक दुश्मन चारपाई ते पै जावे, एक जेल में चला जावे, तो उस बंदे नूं खुशी नहीं होनी चाहिए। इस तरह मेरे आका ने फरमाया मोमन की निशानी ये है, जिमें जिमें रोज़ा का महीना आवे ना तो वो खुशियाँ करे। दूसरा ये है कि वो जिस जामन लगे ना उस इन्हूं दुख लगे, ये मोमन की निशानी। रोज़े दे आमन तो खुशी करे, जामन ते दुख करे। रोज़े मैं तां ही फर्ज किए ने ताकि तुसी मुतकी और परहेजगार बन जाओ। तैनूं पता लग जासी दीगर कोल रोज़े नाल किवें हालत हो जाती बंदे दी। जिहड़ा गुनाह करदा हुंदा वो भी छड्ड दिंदा, बोलण नूं दिल नहीं करदा। ते गरीब लोग इस हालत नाल मजदूरी करते हैं। तैनूं एहसास होवे कि गरीब भी तो इस हालत नाल मजदूरी करते हैं, बच्चों वास्ते कमाई करते हैं, तो फिर एहसास है ना। इस महीने विच 1 रुपया खुदा वास्ते देवो तो 700, 1 रुपया का सवाब 700 या इस तो भी ज़्यादा। कुरान का 1 हरफ पढ़ना 700 या इन तो भी ज़्यादा। आपने फरमाया मैं ये नहीं आता अलफ लाम मीम ये 1 हरफ है, ये भी 3 हरफ ने। फिर रोज़े का अजर की जन्नत नहीं, जन्नत दियां नेमतां नहीं, जन्नत का मालक अल्लाह, उन्होंने अजर च मिलना जिन्हें रोज़ा रखा है। तो जे किसी ने रखाया या खुलाया है, इनू भी इतना सवाब मिलेगा। खोलन वाला रखन वाला ये ना समझे कि मेरे रोज़े का सवाब कट के उधर देना है। अल्लाह अपने कोलों देना है, तेरे रोज़े का सवाब कटिया नहीं जाना। जदों खुदा ने हर चीज़ बनाई, अल्लाह ताला फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं थोड़ा रब नहीं? हर शय बोली भला हाँ साडा है तू रब, लेकिन नफस ने आख्या नहीं, आना आना व अंता अंता, मैं ते तू, मेरा रब को नहीं तू। अल्लाह इनू पकड़ के ते अग वे सड़ छड़िया, 1000 साल सड़दा रहा। मुड़ बाहर पूछया अल्लाह ने कि मैं रब हाँ कि नहीं तेरा? आख उसको नहीं। मुड़ अल्लाह पकड़ के इनू ठंड का जिवें फ्रिज च ला छड़िया 1000 साल। फिर अल्लाह पूछया, आंदा कोई नहीं, मैं ते तू। फिर अल्लाह की ज़ात इनू भुख ते प्यास की सज़ा दी। मुड़ जदों पूछया ना तो फिर हौली जा बोलिया, हाँ तू मेरा रब है। ऐ मेरा महबूब, ये होर किसी सज़ा नूं एडा नहीं मनदा जितना है भुख ते प्यास नूं मनदा है। मैं रोज़े फर्ज कर छड़े तेरी उम्मत, उनकी वजह यह है कि कमज़ोर हो जाए। नेकियां दा अजर मैं बता दे, तो इस महीने च भी किसी की बख्शिश ना हुई फिर वो हलाक हो गया। इदू वड्डियां नेमतां वाला तो महीना और आवेगा कोई। गरीबां का भी एहसास करो, ये एहसास का महीना भी। कि कई घर ने जिन्हें घर पता तो होंदा है अपने
پنڈاں 'چ پتہ ہوندا جہڑے منگتے ہیں نا بازاراں 'چ انہاں دا کوئی نہیں پتہ ہوندا وہ جا کے نشہ کر ہو سکتا تیرے نال زیادہ مالدار ہونا اپنے پنڈ دیاں غریباں دا پتہ ہونا چاہیے تھانوں پوچھ انہاں دی ہونی جے ہور کچھ نہیں کر سکتے نا تو فطرانہ یہ تو احسان کو نہیں تیرا یہ تو انہاں دا حق بنتا ہے نا زیادہ تو زیادہ دیر کرو نا تو 5-7 اخیر 10 دنوں تک تاکہ وہ غریب بھی اپنے بچیاں واسطے کپڑے لے لوے غریب بھی چنگے روزے رکھ لوے عید والے دن دینا تم اُداں وہ کپڑے کتوں لون گے دکاناں بند ہوندیاں جے کپڑا انہاں کدوں منگا کٹا ہی لیا انہاں نوں سی کے کون دے گا کہ جیڑا کسے دا حق ہے وہ بھی تیرا دیمن نہیں دل کرتا نماز پڑھیا ہے نفل پڑھو گے نا تو اس مہینے میں فرضاں دا درجہ ہوندا ہے نمازاں پڑھو ذکر کرو ولا ذکر اللہ اکبر سب تو وڈی عبادت اللہ دا ذکر ہے جڑا سانوں پیراں نے اجازت دیتی ہوئی الحمدللہ فقیر کر دیں میں کئی گھراں میں جانا چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر دیں ماں پیو گالاں کڈے گا تو بچیاں گالاں ہی سکھنیاں نے ماں گیت گاؤندی ہے تو پتر بھی تو گیت ہی گاوے گا ذکر کیتا کرو گھر بھی ہیلو نہ آکھیا کرو السلام علیکم اگے بھی ایک کری السلام علیکم چھڈایا گیا اکبر بادشاہ زمانے پھر مجدد منور ثانی رحمت اللہ علیہ وہ میدان چاہے انہاں آکھیا سا کوئی نہیں جانا انہاں آکھیا تو ضیاح کرو اللہ اکبر اگو جڑا وعلیکم السلام آکھے نا وہ اگو آکھے جل جلالہ اے اکبر دا نام ہا جلال الدین اکبر گڑ وچ زہر دے کے انہاں مسلمانوں نے کھوایا مجدد صاحب نو پتہ لگا آپ میدان آ گئے آپ نے فرمایا سائن کوئی نہیں آکھنا فیضی تے فیاضی بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے آخر تو اللہ نے نہیں منتا آپ نے فرمایا تھوڑے نال زیادہ مننا تھوڑی نیتاں نہیں صحیح اساں انج ہی آکھنا ہے جی میں ساڈا نبی سانوں دس گیا ہن ساڈے کول کیڑا فیضی تے فیاضی آئے نا امی چھڈ گئے تے ماما آکھن لگ ابا چھڈ گئے تے پاپا آکھن لگ گئے ہیلو ہیلو وضو کر کے آکھو نا تو ایک نیکی بھی نہیں ملتی تے بغیر وضو دے آکھو السلام علیکم تو 10 نیکیاں نے ایتھے کھبے پاسے لطیفہ قلم ہوندا اپنے دل وچ پڑھیا کرو کپڑا دے آ جڑے بندے اگے بیٹھے ہو نا وہ کپڑا پکڑ لو دوے ایک دوے دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ لو جی میں اسی پڑھیے انج پڑھ دیا مگر لیکن جنہ مرید ہونا وہ ارادہ کریں اسی مرید ہوندے پے ہیں جنہ مرید نہیں ہونا وہ ارادہ نہ کرو یہ خوشی دیاں ونگاں نے دھکے نہ نہیں چڑھانے جنہ دل کردہ چڑھاؤ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکاتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ دعا منگو اللہ تعالیٰ دین دنیا کی مشکل آسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کاروبار چ برکت ہوئے دین دا شوق ہوئے
میرا ایتھے کھبے پاسے لطیفہ قلب ہے جنوں آپ دل آکھنے دل وچ پڑھنا اللہ 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 جی میں پیاس لگی ہوئے تے زبان نال تو بندہ نہیں آتا پانی 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 مجھے خیال پانی لگنا اسی طرح خیال بچے پڑھنا تھوڑے دنوں میں پھر اپنے آپ چل پوے گا اللہ 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 جڑے مرید ہوئے ہو انہاں دا پاڑا سبق ہے جڑے مرید نہیں ہوئے ہو میرے لو پاڑا بھی ہے تے آخری بھی ہوئی یہ زیادہ کرے کرو تے پہلی تاریخ سے اگر نال ہور بندے بھی لے کے آئے کرو تینوں فائدہ ہوئے گا کسی دی اولاد بندہ جیل چو کٹاوے چا کسی دی اولاد بندہ دشمنہ کو چھڑا دے آزاد کراوے ماں باپ راضی ہوندا کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرماندے نے ساری مخلوق میرا کنبہ ہے جڑے بچے نشیاں تے لگے ہوئے نے موڑاں تے بیٹھے ہوئے نے غلط کام بیٹھے نے انہاں تے محنت کرو ایسی محنت نہیں کہ آپ ہی تو ادلا ہو جاؤں انہوں کھچنا ہے میرے پیر سونا سے فرماندے ہیں ایڈے ایڈے سونے بچے نے یہ جہنم نو جا رہے نے تھانوں دل وچ کدے خیال نہیں آیا انہوں تے محنت کرو جڑے ہیں گے سیاسی لوگ وہ انہاں بچیاں تے قبضہ جماؤں وہ تو اپنے مفاد واسطے ورتدے ہیں یہ نبی پیارے دی لین تے جانا ہے جڑے قبر چ بھی کام آنا قیامت میں بھی کام آنا سیاسی لوگوں وہ آدھے نے فلانی فورس بن گئی فلانی بن گئی جہاں تینوں پڑھایا جمیا ہے وہ تو اڈیکتے پے نے ساڈا بچہ نوکری لگے گا سانوں کو کما کے کھوائے گا ادھر لاش آ جاتی اس ماں کا دل کی آتا ہو ٹھیک ہے پارٹی ہے پر انج تو نہیں کہ انہوں دینا تینوں کی آپ مردے پہ بھوک نہ جڑے بھی ہیں کتنے کتنے قرضے انہوں نے نکلے دن رات لگے ہوئے نے جی میں ہڑکایا کتا وہ تو دنیا واسطے نے تسی دین واسطے اتنا نہیں کر سکتے کسی ایسے مولوی بھی نہ سنیا کرو جڑا لڑائی کرے فساد کرا دے کینچیاں نہ بنو نہ کینچیاں نو پسند کرو ہزارہ کینچیاں نہیں بات کینچیاں دا کام ہی چھڑ دیو جیڑا بندہ پاڑدا ہے لوکاں نوں گلاں کر کر کے اس بندے کو بچو سوئی ہوندی ہے دوئیں دے ہک کر دیندی سوئیاں بن جدوں کسے محفل جاؤ تقریر سنو تے چھاننی نہ بنیا ہے چھاننے دے وچ چنگا سودا نہیں رہ جاندا آٹا تھلے چلا جاندا ہے چھان بورا ہوندا ہے چھج بن کے بیٹھے کرو چھج روڑ ونڈ کٹ دیندا ہے چنگی چیز رکھ لیں فقیرن آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر